بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دبئی مسلم دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو ہماری اس دنیا کا امیر اور ڈیولپڈ دیش کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، دبئی کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا، جیسے دبئی میں ہندو مندر کا بننا اور دبئی میں تیز طوفانی بارش ہونا، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک خبر ضرور پڑھی یا سنی یا پھر دیکھی ہوگی، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اذان کو نہ صرف بدل دیا گیا بلکہ جمعے کی نماز با جماعت ادا کرنے پر بھی روک لگائی گئی۔ آپ لوگوں نے صرف یہ خبر ہی پڑھی اور سنی نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس میں کلیئرلی سنا بھی جا سکتا ہے کہ UAE کے اندر اذان کو کس طرح سے بدلا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلے ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو دیکھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوا فی رحالکم، صلوا فی رحالکم۔ اب آپ نے اس اذان کو غور سے سنا ہوگا تو اس میں کچھ بدلاؤ کیا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اذان کے بارے میں۔ اذان ہم دن میں سب لوگ 5 وقت سنتے ہیں اور سب کو وہ یاد بھی ہوگی۔ آپ اپنی اسکرین پر پوری اذان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے، اذان جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہوتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو اذان ہوتے ہی مسلمان مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اگر سوچئے، طوفان آئے یا بہت زیادہ زوردار بارش ہو جائے یا ٹھنڈی ہو یا کوئی آفت آئے جس سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے اور لوگ مسجد میں اس وقت آفت یا طوفان کی وجہ سے پہنچ نہیں پائیں گے، تو پھر مؤذن حیا علی الصلاۃ کی جگہ اذان میں کچھ الفاظ ایڈ کرتے ہیں، یعنی بولا جاتا ہے صلو فی رحالکم، جس کا مطلب ہے آپ جہاں ہے وہاں پر نماز پڑھو، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں دبئی میں اذان میں بدلاؤ کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو دوستو، آپ لوگ UAE کے اندر پچھلے کچھ وقت میں لگاتار ہونے والی ان بارش سے واقف ہوں گے کہ جس نے وہاں پر خطرناک تباہی مچا دی۔ آج کے دور میں پوری دنیا کے کاروبار کا سینٹر مانے جانے والے اس UAE کے اندر ان بارشوں کی وجہ سے ہر طرح کا یعنی کہ مالی، جانی اور کاروباری نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی UAE سے لگاتار جس طرح کی ویڈیوز نکل کر آ رہی تھی وہ یقینی طور پر ڈرا دینے والی تھی، کیونکہ ٹیکنیکلی اتنا زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی وہاں کے شاپنگ مالز میں، وہاں کے ریلوے اسٹیشن، وہاں کے ایئرپورٹ، وہاں کی سڑکوں پر ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ایسے خطرناک حالات کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اسی بیچ وہاں کے اذان سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، جس کو دیکھ کر اور سن کر کلیئرلی یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ اذان اس اذان سے تو کافی الگ ہے کہ جو پچھلے 1450 سال سے عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے یا پھر سنتے آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جانے لگا، لوگوں نے ان پر الگ الگ طرح کی چرچائی شروع کر دی اور یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر UAE نے اذان کو کیوں بدلا، اور اس چیز کو لے کر اب پورے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ نظر آنے لگا۔ وہ ویڈیو بھی فارورڈ ہوتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور تبھی مجھ کو لگا کہ شاید اب یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری سچائی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ دراصل اگر آپ لوگ تھوڑی بہت بھی چھان بین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب UAE میں اذان میں کچھ ہلکی پھلکی چینجنگ کی گئی ہے، یعنی کہ جب کورونا کا پیریڈ چل رہا تھا
لاک ڈاؤن چل رہا تھا تب بھی اسی طرح کے کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے۔ صرف UAE میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے باقی گلف کنٹریز کے اندر بھی، اور یہ جو ایکسٹرا الفاظ ایڈ کیے گئے تھے یعنی صلو فی رحالکم، جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ نماز اپنے گھروں پر ادا کرو، کیونکہ نہ صرف لاک ڈاؤن کے دوران ہی بلکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو UAE میں ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی، جو طوفانی بارش آئی جس کی وجہ سے وہاں پر خطرناک تباہی کا ماحول نظر آیا تھا، ان دونوں ہی موقعوں پر وہاں کی حکومت کی طرف سے مسجدوں میں نماز کی پرمیشن کینسل کر دی گئی تھی۔ مسجدوں میں اذان تو دی جاتی تھی مگر پورے اہتمام کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ ادا نہیں کی جاتی تھی، اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز کی ہدایت دی جاتی تھی، اور نماز با جماعت نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ وہاں پر اتنی طوفانی بارش جو ہو رہی تھی۔ لیکن دوستو، اس پورے خطرناک اور تباہی بھرے ماحول میں جب لگاتار ہونے والی ہر اذان کے اندر 2 بار ان الفاظوں کو ادا کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھر پر ہی ادا کرو، تو بہت سارے لوگوں نے ان اذان کی ویڈیوز اور ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ UAE میں اذان کو بدلا جا چکا ہے۔ UAE کا پورا ڈپارٹمنٹ کے جو ریلیجیس میٹرز کو دیکھتا ہے اس نے خود ہی کہا کہ اذان بدل دینے والا یہ پروپیگنڈا کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ کووڈ-19 کے دوران بھی جب مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی لگا دی گئی تھی سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر، اور لوگوں نے گھر پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت بھی اذان میں یہی الفاظ ایڈ کیے جاتے تھے، اور تب بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کر کے انٹرنیٹ پر سنسنی پھیلائی تھی جو ویوز کا لالچ اور علم کی کمی کی وجہ سے تھی۔ اب بات کریں اس بدلی ہوئی اذان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی حدیثوں کے بارے میں، کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ کیا حدیثوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو پیارے دوستو، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں دوستو، صحیح بخاری کی حدیثوں میں بھی اس طرح کا ذکر ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش اور طوفان کے دوران اس طرح کی اذان دی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی ہی ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک بار بارش کے دوران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو اس کے بعد حیا علی الصلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف آؤ ایسا مت کہو، بلکہ اس کی جگہ کہو صلو فی رحالکم، جس کا مطلب ہوتا ہے تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ جب مؤذن نے حضرت ابن عمر کے آرڈر پر یہ کام کیا تو باقی لوگوں کو کافی تعجب ہوا، تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ یہ کام اس ہستی نے کیا ہے کہ جو مجھ سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر بھی یاد دلاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ میں سے آلریڈی زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سنی مسلمانوں میں 4 مسلک پائے جاتے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہ جو UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اس میں کئی معاملوں میں مالکی مسلک یعنی کہ حضرت امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے، جس مسلک میں آپ لوگ اس طرح کے حالات میں اذان کے اندر ان چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں زیادہ تر لوگ حضرت امام ابو حنیفہ ان کے مسلک یعنی مسلک حنفیہ کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے اس مسلک میں اس مدعے پر مالکی لوگوں سے الگ رائے پائی جاتی ہے، جس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ لوگ اپنے قریبی کسی مسجد کے امام سے مدد لے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، UAE کے اس تازہ میٹر کو بھلے ہی کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر پیش کیا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم دنیا میں اذان کو کبھی بدلا نہیں گیا ہے، تو اذان کبھی بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن دوستو آپ یاد رکھیں اس ویڈیو کو اب شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگوں میں یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ اس پروپیگنڈا کے شکار ہو چکے ہیں، ان تک یہ سچائی آپ کو پہنچانی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔